رجال بریلوی اور ان اتباع کو سخن فرما کر حوض مورود و شفاء محمود سے کتوں سے بدتر کر کے دھتکار دیں گے، اور امت مرحومہ کے اجر و ثواب و منازل و نعیم سے محروم کیے جائیں گے۔ رجوم المذنبین علی رؤوس الشیاطین المشہود و الشہاب الثاقب علی المشرق الکاذب علی المسترق الکاذب۔ 111 مؤلف مولوی سید حسین احمد صاحب مدنی، ناشر کتب خانہ اعزازیہ دیوبند ضلع سہارنپور۔ اب یہ تو دو بڑے بڑے فرقے جو پاکستان کے ہیں اور یہ ہیں، یہ ان کے آپس کے فرقے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کا موقف اگر دیانتداری پر مبنی ہے تو ان کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ سخت سلوک ہونا چاہیے جو جماعت احمدیہ سے کیا جا رہا ہے۔ شیعوں بارے میں رہ گیا معاملہ وہ سن لیجیے۔ فتویٰ یہ ہے کہ جملہ ان رافضیوں تبرانیوں کے باب میں حکم یقینی قطعی اجماعی یہ ہے کہ وہ العموم کفار مرتدین ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے، ان کے ساتھ مناکحت نہ صرف حرام بلکہ خالص زنا ہے۔ ایسا لفظ ان کو پسند ہے، بار بار یہ بیہودہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ معاذ اللہ یعنی نہ صرف حرام بلکہ خالص ہے۔ معاذ اللہ مرد رافضی اور عورت مسلمان ہو تو یہ سخت قہر الہی ہے اگر مرد سنی اور عورت ان خبیثوں کی ہو۔ جب بھی نکاح ہرگز نہ ہوگا، محض زنا ہوگا، اولاد ولد الزنا ہوگی، باپ کا ترکہ نہ پائے گی، اگرچہ اولاد بھی سنی ہی ہو، تب یہی حکم ہے۔ توبہ کرنے سنی ہو جائے اولاد کہتے ہیں جو ہے ہی ولد الزنا تو پھر وہ ترکہ کیسے پائے گی؟ شرعاً ولد الزنا کا باپ کوئی نہیں، عورت نہ ترکے کی مستحق ہوگی، نہ مہر کی، نہ زانیہ کے لیے مہر نہیں، نہ للہ۔ ایسی غلیظ گندی زبان ان فتووں میں ہے جو کہتے ہیں علماء نے، اور مسلمانوں میں سے کسی کو میری باقی چھوڑ رہے ہیں لوگ۔ رافضی اپنے کسی غریب حتیٰ کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پا سکتا۔ سنی تو سنی، کسی مسلمان بلکہ کسی کافر کے بھی، کسی کا بھی نہیں، کسی کافر کا بھی ترکہ نہیں پا سکتا، چھٹی کر دی ہے بالکل۔ جہاں تک کہ خود اپنے ہم مذہب رافضی کے ترکے میں اس کا اصلاً کچھ حق نہیں، یہ سارا ان فتویٰ دینے والوں کو اٹھا دینا چاہیے۔ ان کے مرد عورت عالم جاہل کسی سے میل جول سلام کلام سخت کبیرہ اشد حرام ہے۔ جو ان کے ملعون عقیدوں پر آگاہ ہو کر بھی انہیں مسلمان جانے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے، با اجماع تمام ائمہ دین خود کافر بے دین ہے، اور اس کے لیے بھی یہی سب احکام ہیں جو ان کے لیے مشروع ہے۔ مسلمان پر فرض ہے اس فتویٰ کو بگوش ہوش سنیں اور اس پر عمل کر کے سچے پکے سنی بنیں۔ فتویٰ مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب بحوالہ رسالہ رد الرفع صفحہ 23، شاہ قبضہ نوری کتب خانہ بازار داتا صاحب لاہور پاکستان، مطبوعہ گلزار عالم پرست بیرون گھاٹی کے۔ اور بھی بڑے بڑے خوفناک فتوے ہیں، ان کو پڑھ رہا ہوں اس وقت۔ انبار لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ایسے ایسے خوفناک گندے فتاوا کے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ کارخانے بنے ہوئے فتاوا دینے کے اور گند نکل رہا ہے ہر کارخانے سے، اور جماعتیں یہ بے الزام ہے کہ تم نے ہمیں کافر کیا۔ اس کافر پر جس کے اندر ایک دلیل ہے، ایک بڑا بھاری استدلال قرآن کا موجود ہے کہ بنیادی حق سے معلوم نہیں کیا جاتا۔ یہ کہا جا رہا ہے تم بے شک اپنے آپ کو مسلمان سمجھو، مسلمان کہو، مومن کہو، کہتے چلے جاؤ، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں، لیکن ہم سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکتا ہے۔ یہ موقف تو ناقابل برداشت ہے، سارے تعلقات پر منقطع ہو گئے، دائرہ احرام سے خارج کرو، مسجدیں جلا دو، گنبد توڑ دو، اگر مسجدیں نہیں جلانی تو کم سے کم روخی بدل دو ان کا، یہ سارے فتاوا چل رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ بعد یہ مرتد ہو گئے، اس لیے ان کو اگر پاکستانی حکومت واقعات اسلامی حکومت ہے تو فتویٰ یہ ہے کہ ان کا قتل عام کرو، کوئی بھی ان میں سے 10 کے بعد باہر نہ جائے۔ اور یہ جو زمانے ہیں
کہ سن ہی نہیں رہے، نظر ہی نہیں آئے. اب یہ کہیں گے کہ شاید شیعوں نے نسبت زیادہ ان سے مقبولیت کا سلوک کیا ہو. شیعوں پر بھی فتویٰ دیکھ لیتے ہیں، وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں. فرقہ حقہ شیعہ کے نزدیک شیعہ عورت کا نکاح کسی غیر شیعہ اثنا عشریہ کے ہمراہ اس لیے ناجائز ہے. غیر اثنا عشری کو وہ مومن نہیں سمجھتے، وہ مسلمان کے غیر اثنا عشری عقیدہ رکھتا ہے. شیعوں کے نزدیک وہ مومن نہیں مسلمان ہے. یہاں ایک معقول بات انہوں نے کی ہے جو واقعی داد دینی پڑتی ہے. اب سمجھ آئی کہ مومن کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں. وہ بنا انہوں نے قرآن پر رکھی ہے. کم سے کم دوسرے سنی علماء کی نسبت زیادہ عقل اور حکمت سے کام کیا ہے کہ قرآن کی آیت پر بنا رکھی ہے. کہتے ہیں قرآن سے جائز ہے کسی کو مومن نہ سمجھو اور مسلمان بشک کہنے کو اپنے آپ کو. تو کہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں بڑی معقول بات ہے، مسلمان نہیں ہے مگر مومن ہے، نہ مومن نہیں ہے مگر مسلمان ہے. لیکن باوجود اس کے اگر نکاح ہو جائے کسی غیر شیعہ کے ساتھ تو کیا فتویٰ ہے؟ تو وہ نکاح باطل ہے. ان کی اولاد بھی شرعاً ولد الزنا ہوگی. مسئلہ نکاح شیعہ و سنی کا مدلل فیصلہ معصوم بان نگر مولفہ سید محمد رضی الرسمی القمی ابن علامہ الحائی، بڑے عالم گزرے ہیں شیعہ علامہ الحائی، ان کے سرزادے ہیں. مطبوع آسٹین پریس لاہور. تفضل. آگے فتویٰ ہے کہ جو لوگ ائمہ معصومین کے حق میں شک رکھتے ہیں ان کی لڑکیوں سے تو شادی کر لو مگر ان کو لڑکی مت دو، کیونکہ عورت اپنے شوہر کے ادب کو لیتی ہے اور شوہر قہرن اور جبرن عورت کو اپنے دین اور مذہب پر بھی آتا ہے. ان دونوں فتاویٰ میں نسبتاً زبان زیادہ شریفانہ ہے اور معقولیت کا رنگ نسبتاً زیادہ ہے. یعنی یوں نہیں معلوم ہوتا کہ گندی گالیاں کو دے رہا ہے، کوئی نہ کوئی دلیل باہر پیش کی جا رہی ہے. مگر جماعت احمدیہ کی طرف سے اشارتاً و کنایتاً بھی فتوے کے دوسرے کبھی ایسی شادی کو حرام قرار نہیں دیا گیا اور خاوند اور بیوی کے ایسے تعلقات کو ناجائز اور اس حد تک ناجائز نہیں قرار دیا کہ نعوذ باللہ یہ سارے گندے الفاظ ان کی اولادوں کے ساتھ. اب ترمیزی اور چکرالی رہ جاتے ہیں، ان کے متعلق سنیے. چکرالی ہے حضور سرور کائنات علیہ تسلیمات کے منصب و مقام اور آپ کی تشریح و حیثیت کی منکر اور آپ کی حدیث مبارکہ کی جانی دشمن ہے. رسول کریم کے ان کھلے ہوئے باغیوں نے رسول کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر دیا ہے. جانتے ہو باغی کی اصلاح کیا ہے؟ صرف بولی. یہ اہل سنت والجماعت کا مذہبی زمان ہفتہ رضوان لاہور چکرالیت نمبر میں لکھتا ہے. اور ولی حسن صاحب ٹونکی ان پر صادر ہونے والے فتویٰ کے شرعی الفاظ یہ بناتے ہیں: غلام احمد پرویز شریعت محمدیہ کی روح سے کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج. نہ اس شخص کے عقد نکاح میں کوئی مسلمان عورت رہ سکتی ہے اور نہ کسی مسلمان عورت کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے. نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرنا جائز ہوگا. اور یہ حکم صرف پرویز ہی کا نہیں بلکہ ہر کافر کا ہے اور ہر شخص اس کے متبعین میں ان عقائد کفریہ کے ہمنوا ہو اس کا بھی یہی حکم ہے. اور جب یہ مرتد ٹھہرا تو پھر اس کے ساتھ اس قسم کے بھی اسلامی تعلقات رکھنا شرعاً جائز نہیں. ولی حسن سرکون کی غفر اللہ مفتی و مدرس مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیو ٹاؤن کراچی اور محمد یوسف سعید بن نوری شیخ الحدیث مدرسہ عربیہ اسلامیہ ٹاؤن کراچی، ان کا فتویٰ ہے. پھر آگے ایک فتویٰ ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا جو مودودی ہیں. اگر یہ مشورہ دینے والوں کا مطلب یہ ہے کہ شریعت صرف اتنی ہی ہے جتنی قرآن میں ہے، باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شریعت نہیں ہے، تو یہ صحیح کفر ہے اور بالکل اسی طرح کا کفر ہے جس طرح کا کفر قادیانیوں کا ہے، بلکہ کچھ اس سے بھی سخت اور شدید ہے. کفر سخت اور شدید ہے مگر جو سلوک ہے وہ نہیں کرنا.
وہ کچھ اور کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور اس کے نتائج کیا نکلنے چاہیے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک الگ خطبے میں ذکر کروں گا۔ آگے فتویٰ ہے کہ پرویزیوں کے بچوں کا جنازہ بھی حرام ہے۔ ماہانہ تعلیم القرآن اور پنڈی اپریل 1967 42 اہل حدیث دیوبندی کے علاوہ اہل حدیث بھی ہیں، یعنی ہیں تو بنیادی طور پر ملتے جلتے، لیکن مقلد غیر مقلد کا فرق ہے باریک، اس لیے اہل حدیث کے بارے میں الگ فتویٰ بھی شائع کیے گئے۔ وہابیہ وغیرہ مقلدین زمانہ بالاتفاق علماء حرمین شریف کافر مرتد ہیں، ایسے کہ جو ان کے اقوال ملونہ پر اطلاع پا کر انہیں کافر نہ جانے یا شک ہی کرے، خود کافر ہے، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام، ان کی بیویاں نکاح سے نکل گئیں، ان کا نکاح کسی مسلمان کافر یا مرتد سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی اہل حدیث کے بیچاروں کا یہ حال ہے کہ کسی کافر اور مرتد سے بھی اب نکاح نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ میل جول، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سلام سب ان کے مفصل احکام کتاب مستطاب حسام الحرمین شریف میں موجود ہیں۔ فتاوی ثنائیہ جلد 2/409 مرتبہ الحاج مولانا محمد داؤد۔ آگے سنیے ایک اور دلچسپ فتویٰ، ایسے چھوڑتے ہیں تکرار ہی کہتا ہے۔ آگے کہ اس بات سے اس میں اتنے زائد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو فتویٰ دے رہے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کا مسلمانوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں کافروں مشرکوں سے بھی نہیں ہو سکتا، کسی انسان سے بھی نہیں ہو سکتا، ہر صورت میں اولاد ملدوز نہ کہہ رہے ہیں۔ اور میں جا کے بھی پوری تسلی ہے، کہتے ہیں اگر کسی جانور سے بھی شادی کر لیں اور اس سے اولاد ہو تو وہ بھی ولد الزنا اور معلوم ریس ہوگی۔ یہ غیظ و غضب کی آگ جس سینوں میں بھڑک رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، کس قدر اس کے نتیجے میں ظلم اور تعدی کی باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، ان کے قلبوں سے جاری ہو رہی ہیں، ان سب سے آنکھیں بند ہیں۔ صرف نظر آتا ہے تو جماعت احمدیہ کا وہ فتویٰ جس سے زیادہ شریفانہ مہذبانہ اور معقول فتویٰ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، نکال کے دکھائیں تو اس کے لگ بھگ اس کے قریب فتویٰ ڈال دیتا ہے۔ اب سنیے مولودی بات رہ گئی تھی، ان کے متعلق شاید یہ خیال ہو کہ وہ باقیوں کے نزدیک دائرہ اسلام کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ مختلف سلوک ہونا چاہیے۔ سنیے فتویٰ محمد صادق صاحب کوفے عنہ محتمم مدرسہ مظہر العلوم محلہ ٹھکا کراچی، لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصلی دجال سے پہلے 30 دجال اور پیدا ہوں گے جو اس دجال اصلی کا راستہ صاف کریں گے۔ میری سمجھ میں ان 30 دجالوں میں ایک معدودی ہیں۔ یہ بھی صاف پتہ چل گیا کہ یہ جو جھوٹ بول رہے تھے حضرت مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ وہ دجال ہیں، یہ بھی زبانی باتیں کرتے تھے، دن کا نہیں مانتا۔ کہتے ہیں یہ جو فرمایا کہ اصلی دجال سے پہلے جو 30 دجال ہوں گے ان میں سے وہ کون کون ہیں، کہتے ہیں یہ ایک مودودی صاحب کو تو ہم نے بیان دیا، باقیوں کی پتہ نہیں پیشان ہے۔